کہا جاتا ہے کہ قرآن کی یہ اعظم آیت بھی ہے اور اس میں اسم اعظم جو ہے وہ چھپا ہوا ہے۔ اس کے پڑھنے سے شیطان سے تحفظ رہتا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد بھی پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے احادیث میں۔ اب کرسی سے کیا مراد ہے؟ کرسی سے لوگوں نے مفسرین نے مختلف اپنے خیال پیش کیے اپنی ریسرچ کے ذریعے۔ بعض نے کہا کہ موضع قدمین، قدم رکھنے کی جگہ، اور بڑا مجھے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بیان کے ساتھ جلال بھی نظر آتا ہے۔ اور پھر میں یہ بھی محسوس کرتی ہوں جب میں اس کو دیکھتی ہوں آیت الکرسی کے ترجمے پہ کہ ہماری حیثیت کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، آج ہم الحمدللہ تیسرے پارے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آیت الکرسی کی اہمیت اور فضائل بیان کیجیے۔ جی، آیت الکرسی جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، اور میرے خیال ہے ہر شخص، ہر مسلمان اس کو یاد ہوتی ہے۔ بچپن سے ہی والدین بھی یاد کرا دیتے ہیں، سب کو لگاؤ بھی ہوتا ہے، اور والدین بتا بھی رہے ہوتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو آج مختصراً تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 255۔ ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زندہ ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روح برو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اسی کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہ بڑا عالی مرتبہ اور جلیل القدر ہے۔ یہ آیت الکرسی جس کی بڑی فضیلت صحیح احادیث سے بھی ثابت ہے نا، اور فضائل بھی۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن کی یہ اعظم آیت بھی ہے اور اس میں اسم اعظم جو ہے وہ چھپا ہوا ہے۔ اس کے پڑھنے سے شیطان سے تحفظ رہتا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد بھی پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے احادیث میں۔ ابن کثیر میں اس کی روایت بھی موجود ہے، اور یہ کہ یہ کہا گیا حدیث میں کہ یہ انبیاء کا عمل ہے۔ اگر آپ ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرتے اس کو پڑھیں، اور جو ہے تو وہ پھر بچپن سے اگر ہو تو عادت پڑ جاتی ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت پھر آٹومیٹک ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جلال اور اس کی شان اور اس کی قدرت و عظمت پر مبنی نہایت جامع آیت ہے۔ اب کرسی سے کیا مراد ہے؟ کرسی سے لوگوں نے مفسرین نے مختلف اپنے خیال پیش کیے اپنی ریسرچ کے ذریعے۔ بعض نے کہا کہ موضع قدمین، قدم رکھنے کی جگہ، بعض نے کہا کہ علم، جیسے کہ ہم نے بھی ترجمہ بھی پڑھا نا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی جو کرسی ہے، جو اس کی بادشاہت ہے، اس کا جو علم ہے، وہ آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے۔ تو یہ ہے کہ اس نے بعض نے پھر بادشاہی بھی اس کا مطلب لیا، بعض نے عرش مراد لیا ہے، عرش الہی جو ہے۔ لیکن یہ جو صفات ہیں، صفات باری تعالیٰ ہیں، اس میں محدثین اور سلف کا یہ مسلک ہے کہ اللہ کی جو بھی صفات قرآن اور حدیث میں بتائی گئی ہیں، بغیر تعویل
बग़ैर बहस व मुबाहिसे के जो कैफियत बयान की गई उस पर ईमान रखा जाए। इसीलिए यही ईमान जो है ना वो मतलूब होता है दरअसल ना। अच्छा, ये जो है कुर्सी अर्श से अलग है और इसकी हकीकत से दरअसल हम बेखबर हैं, क्योंकि ये आलमुल गैब में ही आ गया ना। लेकिन ये है कि मुझे यही लगता है कि आयतल कुर्सी पे, क्योंकि यहाँ तो हम बहुत मुख्तसर बात करते हैं, लेकिन घंटों भी अगर इसके ऊपर बात की जाए या कई दिनों भी तो कम है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि जब इसके मानी और मतालिब पर गौर करते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर वुसअत है ना, और बड़ा मुझे अल्लाह ताला की सिफ़ात के बयान के साथ जलाल भी नज़र आता है, और जैसे मैंने कहा उनकी कुदरत और अज़मत और अल्लाह की बादशाही भी दिखाई देती है। और फिर मैं ये भी महसूस करती हूँ जब मैं इसको देखती हूँ आयतल कुर्सी के तर्जुमे पे, कि हमारी हैसियत क्या है, एक अज़ीम बादशाहत, और हम उस खालिक की मखलूक हैं, तो हमारी हैसियत तो बिल्कुल एक ज़र्रे से भी कम ही रह जाती है ना अल्लाह ताला की कुदरत के आगे।